بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 76 اور 77۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نخیف اور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دام نہ تھا کوئی۔ تمام صحابہ کرام سینہ سپرد ہو کر مستدی سے بیک وقت مخالفین اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی اور مجاہدین کے ہاتھوں کفار واصل جہنم ہو گئے۔ القصص دین اسلام کی محافظت کا شرف سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب کو نصیب ہوا۔ یہ بھی ثمر عظیم کی نشانیوں میں سے تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک میں ثابت فرما دیا گیا تھا۔ آپ کا یہ احسان تھا کہ ہمیں قیامت اس امت کے مسلمانوں پر باقی رہے گا۔ روایت ہے کہ جس روز آپ نے اپنا تمام ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راستے میں قربان کر دیا تھا، آپ ایک سبز کمبل اوڑھ کر بٹن کی جگہ کانٹے پہ عوض کیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آگے بڑھو۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ حضور علی نے پھر ارشاد فرمایا، اور آگے بڑھو۔ آپ اور آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ آگے بڑھو، اور آپ رضی اللہ عنہ کئی بار آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا زانہ مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، میرے اور تمہارے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی اسی امر عظیم کے نشانوں میں سے ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک دل میں پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اعرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ تمام مراتب اس لیے ملے ہیں کہ وہ رضائے الہی میں 80,000 دینار خرچ کر چکے ہیں۔ اگر ہم بھی اتنا ہی صدقہ کر دیں تو اس درجے تک پہنچ جائیں گے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، پھر یہ حدیث بیان فرمائی، یعنی اگر صدیق اکبر کا ایمان میری تمام امت کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، اور یہ بھی اس امر عظیم کے اثار سے ہے جو آپ کے سینہ میں جما دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام سبز کمبل اوڑھے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان خدا ہے کہ ابوبکر سے پوچھئے کہ میں تنہا پسند نہ تھا کہ ساتھ رسول کا نام بھی ملا دیا۔ عقل و خرد یہیں پر طاقت پرواز کر بیٹھتی ہے کہ جار غار کی کون سی منزل ہے، کیا رتبہ اور قربت ہے، آخری ابتدا کیا یہاں کھلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہاری معرفت کا قدم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ ہیں اور ہم ان میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ بھی امر عظیم کی نشانی میں سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جواب دیا وہ اہل و عیال کے مرتبہ سے تھا، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ ہاں، اگر یہ فرماتے کہ اپنے نفس کے لیے کیا چھوڑا، اس وقت اپنی معرفت کے مقام سے جواب دیتے اور فرماتے کہ صرف خدا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سبز کمبل اوڑھے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین، کہ یہ لباس تو زمین پر بسنے والوں ہی کا خاصہ ہے، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک خاکی کی موافقت میں تمام آسمانی روحوں اور خضر اقدس کے تمام فرشتوں کو اس لباس سے مشرف فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے خدا، میری آرزو ہے کہ میں گدڑی پہنوں۔ ارشاد ہوا، میرے دوستو، کہ لباس کی آرزو کر رہے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا فقیروں میں بانٹ دیا، پھر گلیم کو اوڑھا۔ اس وقت کسی فرشتے نے کلیم اللہ کی موافقت میں گلیم کی پوشی نہ کی۔ اس وقت انسانی سمجھ کیا بتائے گی، جبکہ اللہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے دوستوں کے لباس کی آرزو کر رہے ہو۔ ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس ذات پاک کے انہی دوستوں میں سے ہیں کہ جن کے لباس کی آرزو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے دوست گلیم بوش ہیں فرشتوں نے کسی کی موافقت میں کمبل نہ اوڑھا۔ اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ذات پاک کے تمام دوستوں پر سبقت لے گئے۔ ہے دوست، یہ ہرگز نہ سمجھ بیٹھنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین کے گروہ کے ساتھ صحبت کی تمنا کی ہے۔ یہ بھی امر عظیم کی نشانیوں میں سے ہے جو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحدت تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جاننے والے پر ایک اور جاننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر روز پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے ایمان سے بڑھ کر ایمان بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر روزانہ خود کو ایمان کی اس حد تک پہنچا دیتے اور پھر سوال کرتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے مقام سے بڑھ کر ایمان کا دوسرا مقام بتا دیتے، اور اسی طرح روزانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑھتا رہا اور اس مرتبے تک پہنچا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان میری تمام امت کے ایمانوں کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان وزنی ٹھہرائے۔ یہ بھی اسی امر عظیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس جنس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت سے دو وجہیں ہیں۔ واقع معراج کی تصدیق بلا تحقیق کو دلیل کے فرمانا اور صدیق کا لقب حاصل کرنا یہ آپ ہی کے لیے مخصوص تھا۔ یارغار بننے کا مقام فخر اور امتیاز بھی آپ ہی کا حصہ تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔